یہ والا پہلو نقطہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس سمت جائیں گے. میرا اصل نقطہ یہ ہے مذاکرات بالآخر پاکستان اور انڈیا کے مشیران برائے قومی سلامتی کے درمیان ہوں گے، NSAs کے درمیان ہوں گے، اور مجھے قوی یقین ہے، میں ضرورت سے زیادہ شاید بڑک لگا رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پر قوی یقین ہے کہ اس کا پیٹرن دونوں قومی سلامتی امور کے ماہرین کے درمیان مذاکرات اور کسی تیسری جگہ پہ ہوں گے، نیوٹرل جگہ پہ. یہ بھی غلط پروپیگنڈا بھارتی میڈیا میں ہوتا ہے کہ نہیں، کیوں کسی نیوٹرل مقام پر کیوں ہوں گے سر؟ او بھائی تھائی لینڈ میں ملے تھے یا نہیں ہمارے ناصر صاحب اور اجیت دوول صاحب؟ یاد ہے آپ کو جب نواز شریف صاحب نے ان کو اپنا وہ لگایا تھا؟ ہاں NSA لگایا، تب بھی اجیت دوول تھے NSA. تو پھر بھی تو نیوٹرل جگہ پہ ہوئے تھے نا مذاکرات. تو اس دفعہ کیا مذائقہ ہے؟ ایسے ہی بس لگے رہنا کہ سال سی نہیں. میں نے کارگل کی تمہیں مثال دی، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے اجیت دوول صاحب کے مذاکرات. لیکن پہلے جو مذاکرات مرحوم طارق عزیز صاحب جب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، یار اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے خورشید قصوری صاحب کی، یار وہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ لوکلی یہاں پہ عدلیہ تحریک چل پڑی، بٹ وی ہیڈ آلموسٹ ریچڈ این ایگریمنٹ. یار میرا اپنا خیال ہے کہ مذاکرات ہوں گے، قومی سلامتی مشیر کی سطح پر ہوں گے، کافی دنوں تک نیوٹرل جگہوں پر ہی ہوتے رہیں گے اور لمبے چلیں گے. معنی خیز ہو پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. بٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت دونوں پاورفل ہیں، دونوں طرف سے NSAs کے پاس پاورفل ہے. وہی تو ہے کہ بھائی ڈاکٹر عاصم ملک پر اگر فوج اعتبار نہیں کرے گی پاکستان کی تو کس پہ کرے گی؟ ویری فائن. اور اجیت دوول پہ اگر بھارتی حکومت نہیں کرے گی تو 12 سال سے NSA چلا. سر ایک اور بھی کہانی میری سمجھ میں آ رہی، آپ کہتے تھے کہ اسرائیل اور ٹرمپ کی بڑی گہری یاری ہے، یہ کچھ خبریں تو بس ٹوٹ گئی تڑک کر کے. ادھر بھی بھائی ملکوں میں دوستی کبھی افراد کے مابین نہیں ہوتی ہے، ملکوں کے قومی تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہر بندہ یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ نیتن یاہو کا جو چیز کرے گا وہ کرے گا. امریکہ کو اپنا بندہ چھوڑوانا تھا، انہوں نے براہ راست رابطہ کر لیا نا حماس سے. کر لیا. اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نیتن یاہو روس کے بہ جاندے، گھر بیٹھ جاتے. انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس سے ملنے آیا اسٹیو وٹکوف، یہ اس کا ایک قسم کا پارٹنر رہا ہے اس میں پراپرٹی کے بزنس میں، اسٹیو وٹکوف. ٹھیک، پوتن کے ساتھ بھی مذاکرات وہ کر رہا ہے. دیکھو یہ بات تم مت بھولو، سچا جھوٹا یابا گو، مسخرہ لگنے والا نہ لگنے والا، بہرحال دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے اور لڑ کے ہوا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد دنیا میں جنگیں کروانا نہیں، جنگیں رکوانا ہے. اب آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، گودی میڈیا پہ چیخم دھاڑ کرنے والے پسند کریں یا نہ کریں، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ اس نے رکوا دی ہے. یہ کل کو کوئی کتاب لکھے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کتنے بجے کتنے منٹ پر کون سا اسلحہ کہاں گیا تھا، کس نے کس سے بات کی تھی، کس نے کس کو آگاہ کیا تھا. آ جائیں گی منظر عام پہ 10 12 15 سال. باوڈ وغیرہ ہمارے ہاں تو کتابیں لکھنے کی عادت نہیں ہے، لکھوانے والے نہیں ہے، سب کچھ ہے، پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن لکھوانے والے چاہتے ہیں کہ بجائے یہ کرنے کے واٹس ایپ پہ پیغام دے کر یہ ذرا گلتے چلاؤ. تو اس طرح ہوتا ہے. ایک ہی کتاب لکھوائی گئی، وہ بھی گورے سے، ان دا شیڈو آف افغانستان، اور یہ وہ چھوڑو، میں اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو کو حماس کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہو گئے. یروشلم پوسٹ میں یہ خبر آئی، اگرچہ اس کی امریکہ نے پھر تردید کر وائٹ ہاؤس کی ترجمان انہوں نے کہا کہ تھی یعنی ٹرمپ جو ہے ہی کین ویری ویل ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ. جو PLA ابھی تک اس کو اتھارٹی کہتے ہیں نا، جس کے پاس ویڈ بینک ہے، اگر وہ کہے کہ جی میں اس کو اسٹیٹ کا درجہ دیتا ہوں تو آپ کیا کر لیں، اس نے تڑی لگائی. تو لیکن نیچے تو کر دیا نا اسرائیل کو. نیتن یاہو کو کہا کہ یار ٹھیک ہے تم ہمارے لاڈلے ہو، چہیتے ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ول ڈکٹیٹ. نیتن یاہو کہہ رہا تھا نا ایران پہ حملہ کرتا ہوں میں،
میں تباہ اس کروں گا. کو پوری بریفنگ دی آپ نے. لیکن امریکہ کہتا ہے نہیں, اور امریکہ ایران سے نیگوشیٹ کر رہا ہے. آخری راؤنڈ ابھی کل پرسوں ختم ہوا ہے, وہ ناکام رہا ہے, اس میں کوئی میجر سٹوری نہیں ہے, لیکن اس کی کامیابی اپنی جگہ اس بات کا ثبوت لیکن ہے. یہ بھی تو نہیں ہے نا نہیں کہا کہ اگلا راؤنڈ ہوگا, اٹس مین دیر از سم, یہ چوتھا تیسرا تھا نا یہ. بٹ دیر از سم پروگرس نا. تو ہم اسے ناکام نہیں کہہ سکتے. ہم اسے اس لیے ناکام نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا وہ اس کی بجائے نیتنیاہو کہہ رہا تھا جی فوراً اٹیک کر دوں. اب ٹرمپ کے لیے کتنا بڑا بوسٹ ہے, وہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہے, کوئی کہے اس کو جھٹلا ہے کہ جی میں نے ایٹمی جنگ رکوائی. بھارتی حکومت کا اتنا ہے, آج تو اس نے بول دیا نا سر, بار بار رب ان کریں گے, ہاں. وہ اپنی ٹیپس جو ہیں کھول دیں گے کہ جی یہ ہمارے ٹیلی فون کے ٹرانسکرپٹس ہیں. یہ تو ویسے بھی آج کل پورا وہ ایجنسی کا ریکارڈ رکھنے کے یعنی بلیو ہی نہیں کرتا. یہ پبلک کر دو. وہ کہا جی پبلک کر دو تاکہ پتہ چلے کہ کن نے جنگ رکوائی ہے. اچھا وہ خود پسند اتنا ہے کہ اگر کوئی اس کو یہ چیلنج کرے گا ہاں تم نے بند کروائی ہے, کہے گا اچھا بات سنو میری, اے ماں کو ریلیز دا ٹرانسکرپٹ آف دا فون یو میڈ وینس, بس ریلیز اور ڈسکشن یو ہیڈ وتھ مودی, ختم ہوگی گل. تو اپنی بے عزتی کروائیں گے نا مزید. تو کہانی یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو وہ اپنے منہ سے کہہ بھی رہا ہے, اور اس کو مجھے احساس ہو 4 سال رہا بیتے گا. ہے کہ کسی موقع پر یہ ریلیز ہوگی ٹرانسکرپشن, بیکاز مجھے یہ لگ رہا ہے مودی کی رئیس سے عزت جو ہے وہ سر ٹرمپ مودی کے خلاف ہو گیا. ٹرمپ سے غلطی کہاں ہوئی سر, سوری مودی سے غلطی کہاں ہوئی, صحیح سے بتائیے گا. اس نے سمجھا میں نیتنیاہو بغیر وہ کیے ہوئے, بغیر آپ چڑھ دوڑے اور ٹک 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 ہر طرح کا اسلحہ استعمال کرنے پہ آ گئے. اور نتیجہ کیا ہوا, بستیجی کرواتی فرانس کی, دیکھو بات میری, پہلی مرتبہ بھرپور ایکشن میں فرسٹ ٹائم چائنیز ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے, خالی جہاز نہیں ہوا. ہاں پوری ٹیک اس کا یوز ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ بھارت سے اڑے جہاز کو پوری طرح دیکھ بھی سکتے ہو اور اس کی ویزیبلٹی زیرو کر دیں. یہ سائبر کی سائنس کی انتہا ہے. ارے بھائی اس کے بعد آپ پورے انڈیا کو جیم کر دیں. اور وہ پاکستان نے, اب لوگ جو کہتے ہیں ارے بھائی چین سے لے لو, نہیں بھائی خدا کے لیے ذرا سوچو ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. ڈرونز سب سے پہلے جنگی اعتبار سے کس خطے میں استعمال ہوئے؟ ڈرون جنگی اعتبار سے پاکستان میں. یہ میں تمہارے سر پہ گلاس ماروں گا, پاکستان کے قبائلی علاقوں میں. اچھا وہ سب سے پہلے ٹھیک ہے جس پہ عمران خان صاحب باہر بھی نکلتے تھے. ڈونٹ یو ہاں ریمبر؟ نہیں میں آئی ریمبر, یہ میرے لیے نالج ہے کہ پہلی مرتبہ جنگی. اچھا, اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس وقت ہم کیا تھے, ہم امریکہ کے الائی تھے. الائی تھے ہم, کنٹرول اچھا, آپ کا خیال ہے کہ ہم میڈ ان لالا موسیٰ قوم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کس طرح مرتی ہے.